بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین گرامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے شہادت تک کا مختصراً واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ 22 کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو ہی اپنے بستر پر لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک کے تمام غزوات حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جو انمرودی کا ثبوت دیا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مبشر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام کی آپ سے رائے سے انجام پاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3 دن تک کوئی جان نشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینہ میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس لیے انصار و سہاجد بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ بار بار انکار کیا لیکن بالآخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحجہ 535 میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ سیرت اور عہد خلافت پر تبصرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے سب سے پہلے چیز آپ کی شجاعت ہے۔ سخت سے سخت مارکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ بڑے بڑے جنگجو آپ کے سامنے آنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ ضرب المثل ہو چکی تھی۔ ان کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک فقیہ کی حیثیت سے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ مشہور ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ آپ کا عہد خلافت سارے کا سارا خانہ جنگیوں میں گزرا، اس لیے آپ کو نظام حکومت کی اصلاح کے لیے بہت کم وقت ملا۔ آپ سے جہاں تک ممکن ہوا اسے بہتر بنانے کی پوری کوشش کی۔ فوجی چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کیا، صیغہ مال میں بہت سی اصلاحات کی جس سے بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی۔ اعمال کی اخلاق کی نگرانی خود کرتے اور احتساب فرماتے، خراج کی آمدنی کا نہایت سختی سے حساب لیتے، لوگوں کے حقوق کا خیال خاص رکھتے تھے۔ عدل و انصاف کا رنگ فاروق کے عہد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ محکمہ پولیس جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی تھی، اس کی تکمیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی اور ایک باقاعدہ پولیس کے دستہ کا قیام عمل میں آیا جسے شرطہ کہتے تھے۔ اس کے افسران اعلیٰ کو صاحب الشرطہ، اس کے فرائض میں حفظ و امان اور جرائم کی روک تھام کے علاوہ منڈیوں کی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ خارجی نہروان کی شکست کے بعد خاموش نہ بیٹھے تھے۔ ان کے 3 جانبازوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن مقرر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ والی مصر کو قتل کر دیا جائے۔ تینوں نے اپنے سفر پر چل پڑے۔ ابن سلجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت وار کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار
اونچا پڑا۔ عمر بن العاص نے اس دن اپنی جگہ کسی اور آدمی کو مسجد میں بھیج دیا تھا، چنانچہ ان کی بجائے وہ آدمی قتل ہو گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر آلود خنجر کا کاری زخم لگا، جس کے باعث حملہ کے تیسرے روز یعنی 20 رمضان المبارک سے 24 رمضان المبارک تک رحلت فرما گئے۔ انتقال سے پہلے تاکید کی کہ میرے قصاص میں صرف قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی اور مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔ ناظرین گرامی، اسلام کے چاروں خلفائے راشدین کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، ان کے تمام لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔